بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ میرے ان بچوں اور جوانوں نے سنا، تقیہ۔ بعض برادران اہل سنت کا فرمانا یہ ہے کہ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے، آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں جیسا ہم کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے، بعض مانتے ہیں اور عمل انجام دیتے ہیں، بعض عمل انجام دیتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ یہ مفتی اسحاق صاحب فیصل آباد والے، مرحوم و مغفور مولانا اسحاق صاحب، میں ان کی خدمت میں گیا یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ نے بھرے مجمع میں، اہل سنت کے مجمع میں کہا کہ شیعوں میں اور شیعوں اور سنیوں میں جو جھگڑا ہے وہ یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔ سنی شیعہ میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ضرور ہے مگر جھگڑا یہودی کا پھیلایا ہوا ہے۔ تو سوالات کی ایک لسٹ آ گئی، مفتی صاحب ان کا تو کلمہ علیحدہ ہے، ان کی اذان علیحدہ ہے، ان کی نماز علیحدہ ہے، وہ ایسا کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کلمے میں کیا پڑھتے ہیں وہ؟ کیا علی ولی اللہ وہ لا الہ الا اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ بھئی آپ تھوڑا سا تھک گئے میرے بات میں، تھوڑا گردن ہلا دیجئے، مجھے لگے کچھ لوگوں کو دیکھ نہیں رہا ہوں میں جی۔ کیا وہ کہنے لگے کیا شیعہ علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے بولتے ہیں؟ سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، سارے مسلمان محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، شیعہ اس کے بعد علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں۔ تو اپنے مجمع سے کہنے لگے مجھے ہاں نام ہے جواب دو، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ جب سارا سنی مجمع بولا کہ ہاں علی اللہ کے ولی ہے، کہنے لگے بس فرق یہ تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ ایسے ہی امام زمانہ علیہ السلام بلند اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ تقیہ کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے نا وہ شیعوں سے مخصوص نہیں ہے، مگر کہا جاتا ہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے۔ ابھی میں ایک ٹی وی چینل پر تھا، ایک صاحب مولانا مجھ سے کہنے لگے مولانا صحیح بتائیے گا تقیہ نہیں کیجئے گا۔ تقیہ کا کیا مطلب؟ جھوٹ بولنا جی، یعنی یہ تصور بنا دیا گیا بعض ہمارے دوستوں نے کہ تقیہ یعنی جھوٹ بولنا۔ شیعہ جب چاہتا ہے جھوٹ بول دیتا ہے، نہیں ہرگز، تقیہ جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے جی۔ میں ایک رسانے پر تھا، بحث تھی 3 طلاقوں کی۔ ہمارے ہاں ایک مجلس میں 30 دفعہ بھی شوہر بیوی کو کہتے ہیں نا طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، 30 دفعہ بھی بولتے ہیں نا تو ایک ہی طلاق شمار ہوگی، کیونکہ مجلس ایک ہے۔ 2 3 4 6 دن گزرے، دوسرا موقع اور محل آئے، فضا تبدیل ہو، موڈ تبدیل ہو جی، اس کے بعد دوبارہ وہ بول دے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، 40 دفعہ بھی کہتے تو ایک دفعہ شمار ہوگی، یعنی اب یہ دوسری مجلس میں دوسری طلاق، پھر ایسے ہی تیسری مجلس میں تیسری طلاق۔ یہ ہماری سمجھ ہے قرآن کی اس آیت سے۔ تو گفتگو کے درمیان ہمارے ایک دوست تشریف فرما تھے، میرے عزیز ہیں، بہت دوست ہیں، میں نے ان سے اجازت لے کے بتا رہا ہوں، یہ نام تو لے بھی نہیں رہا پھر بھی۔ تو انہوں نے میری مخالفت کی، انہوں نے اپنا نظریہ بیان کیا، ہم نے اپنا نظریہ بیان کیا۔ جب وقفہ ہوا نا، جب کمرشل لیتے ہیں تو وقفہ دیتے ہیں نا، تو مجھ سے کہنے لگے مولانا بات آپ کی صحیح ہے مگر میں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا۔ میں کیونکہ میرے مخاطبین سنی بھائی بھی ہیں تو میں تھوڑا سا لمحہ فکریہ دے رہا ہوں۔ تقیہ بزدلی اور جھوٹ کو نہیں کہتے، تقیہ سے بڑھ کر حکمت نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے، اہل دقت بیٹھے ہوئے ہیں، صاحبان مطالعہ بیٹھے ہوئے ہیں، جوانوں کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ذوق رکھتے ہیں مفاہیم اور معارف کو سننے کا۔ حضرت آیت اللہ جوادی عملی فرماتے ہیں تقیہ مخاطب کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ مخاطب کا مسئلہ ہے۔ بھائی تھوڑا گردن ہلا دیجئے، بہت مشکل عربی تو نہیں ہے نا۔ تقیہ مخاطب کا موضوع نہیں ہے، بولنے والے کی بات ہی نہیں ہے، بولنے والے کا موضوع ہی نہیں ہے، سننے والے کا موضوع ہے۔ بھائی بستر پیغمبر پر پیغمبر نہیں تھے، اللہ نے علی کو لٹا کے اہتمام کیا کہ نبی ہیں، اور غار میں نبی تھے، مکڑی نے جالا تن کے اللہ نے انتظام کیا کہ نہیں ہے۔ اللہ تقیہ کرے تو جائے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تقیہ سامنے والے کی اہلیت کو دیکھ کر موقف کو اپنانا، جملوں کا انتخاب کرنا، بات کو کرنا، یہ مخاطب کا مسئلہ ہے، مخاطب کی تو بات ہی نہیں ہے۔
جب میں جان لوں کہ میرا سننے والا کون ہے اور میں اس کے معیار کے مطابق گفتگو کرنے کا اہل ہوں. البتہ یہ اہلیت ہر ایک کے اندر نہیں ہے، ہم اس کے اہل نہیں ہیں. یہ انبیاء کرام کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، انبیاء کا کام ہے، ائمہ کا کام ہے، اہل بیت کا کام ہے، نبی سرکار کا کام ہے. مخاطب کو دیکھ کر بات کرنا، اہلیت کو پرکھنا. جی یہ جو مخاطب کے مطابق گفتگو کرنا، اس کو تقیہ کہا جاتا ہے. اللہ نے پہلے مرحلے پہ قرآن کو نازل کیوں نہیں کر دیا؟ جب آخر میں قرآن کو بھیجنا تھا تو پہلے ہی کیوں نہیں بھیجا؟ مخاطب اس قابل نہیں تھا. بڑی عنایت آپ کی توجہ. مخاطب جیسے جیسے قابل ہوتا چلا گیا، ایسے ایسے معیار کتاب بڑھتا چلا گیا. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.